قرآن سورہ نساء آیت نمبر 82 میں کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں قرآن نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم بہت سے تضادات پاتے، بہت سے کنٹرڈکشن پاتے۔ تو ایک ملحد نے اس قرآن کے اندر میں بہت کنٹرڈکشن دکھائے ہیں، ظاہر کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ اس کے اندر کنٹرڈکشن ہے، تو ہم باری باری ان تمام کنٹرڈکشن کا جواب دیں گے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 15 میں خدا کہہ رہے کہ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے 4 مردوں گواہی لاؤ اور اس کو گھر میں بند رکھو۔ اب یہ اگر خدا کا کلام ہے تو آیتوں میں اور سزاؤں میں اختلاف ہے، اور پھر سورہ نور میں ورس نمبر 2 میں یہ سزا مختلف ہو جاتی ہے، اور صاف لکھا ہوا ہے سامنے جو عورت بدکار ہو تو 100 کوڑے لگاؤ۔ دیٹس نمبر 1 کانٹرڈکشن۔ میں آگے بڑھتا جاؤں بتا کر اس کے اوپر فٹافٹ میں اپنی رائے بھی دے دوں۔ جو پہلی جو آیت ہے یہ اس وقت لائی گئی تھی جب حضرت عائشہ کے اوپر بدکاری کا الزام لگا تھا، تو اب حضرت عائشہ کو تو انہوں نے کوڑے نہیں مارنے تھے کیونکہ حضرت محمد کی پسندیدہ بیگم تھی وہ، تو اس لیے اس وقت کی جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ گھر میں بند کر لو تاکہ میں تو سوچ وچار کر لوں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ لیکن یہ جو دوسری والی آیت تھی یہ ایک رینڈم پیریڈ میں آئی تھی، اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، ظاہر بات ہے تب اپنی پسندیدہ بیوی تو نہیں ہے، کسی اور کی بیٹی ہوگی، تو اس کو کوڑے لگا دو فٹافٹ۔ جی پہلا اعتراض انہوں نے کیا پیش کیا، یہ آیت آپ کی اسکرین کے اوپر سورہ النساء چیپٹر 4 ورس 15، وہ اعتراض پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں زنا کے اولین حکم کے بارے میں، زنا کی سزا کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جب کوئی فاحشہ کوئی عورت زنا کرے تو اگر اس پر 4 گواہ ڈھونڈو، اگر 4 گواہ مل جائیں تو ان کو گھر میں روک لو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ تلاش کر دے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ آیت کانٹراڈکٹ کرتی ہے سورہ نور کی آیت کے ساتھ، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر، یعنی پہلی آیت کے اندر، یعنی اس آیت کے اندر سورہ نساء کی آیت کے اندر زانی عورت کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ اس کو گھر میں روکے رکھیں یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے یا پھر اللہ کوئی اور طریقہ کوئی اور رستہ نکال لے۔ اب کہتے ہیں یہ آیت کے اندر سزا تو یہ ہے کہ گھر میں روکیں، اور سورہ نور کی جو آیت ہے چیپٹر 24 ورس 2 آپ کی اسکرین کے اوپر، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہتے ہیں یہاں زنا کرنے والے زانی یا زانیہ کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں ایک جگہ پر آپ کی اسکرین پر سزا کیا ہے، گھر میں روکے رکھو، اور دوسری آیت میں سزا کیا ہے کہ 100 کوڑے مارو۔ اب ناظرین بڑے غور سے سنیں کہ انہوں نے ان 2 آیتوں میں تضاد پیش کرنے کی کوشش کی ہے، گو کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ آیات مختلف وقت میں اتری ہیں۔ سورہ نور جو ہے وہ غزوہ احزاب کے بعد اترنی شروع ہوئی ہے، اور غزوہ بنی المستعلق ہے جس کی وجہ سے سورہ نور کا نزول ہوا ہے، کیونکہ اس میں وہ واقعہ افک ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزامات لگے تھے، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ منافقین کی طرف سے بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کافی بورنگ ہے اور پیچیدہ ہے، تو اس کو سطحی طور پر جاننے کے لیے یہ سمجھیں کہ ان دونوں صورتوں میں گیپ ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے جس کے اوپر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں گھر رکنے کا کہا گیا ہے، اس پر جو ملحد مقلد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ آیت حضرت عائشہ پر الزام لگنے کی صورت میں نازل ہوئی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کہا کہ نہ جی یہ میری بیوی ہے، اگر اس نے کچھ کر بھی دیا ہے تو نعوذ باللہ اس کو سائڈ پہ گھر میں روکے رکھو، تو کوئی دوسرا آئے گا نا تو اس کو ہم ماریں گے، کوڑے لگائیں گے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سورہ نور کی یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں، سورہ نور کی ابتدائی آیات، بلکہ سورہ نور کا ابتدائی حصہ، یہ سارے کا سارا حضرت عائشہ پر لگنے والے الزام کی صفائی کے نتیجے میں تھا، اور وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اب اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ نزول کس وجہ سے ہوا ہے، اور نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے ایک الزام لگایا۔ اچھا، کانٹرڈکشن کہاں سے نکالا؟ کانٹرڈکشن ایسے نکالا انہوں نے کہ دیکھیں پہلی آیت میں تو گھر میں رکنے کا کہا ہے، دوسری میں حالانکہ اسی آیت میں
اگر مکمل پڑھتے، زیادتی نہ کرتے، تو اس آیت کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ اب اس آیت کا سٹرکچر اور آخری جملہ یعنی کمپلیٹ کانٹیکسٹ یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی اشارہ دے دیا تھا کہ میں اس میں کوئی اور حکم نکالوں گا، ابھی آپ اس معاملے کو اس طریقے سے روک کر رکھیں۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی روکنے کی؟ یہ حکمت سمجھ لیں۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی حضرت عائشہ تھی اس لیے، نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ پورا یہ بیسیکلی کانٹرڈکشن کی بجائے ایک کمپلیٹ پروویژن تھا، یعنی کمپلیٹ آرٹیکل تھا کانسٹیٹیوشن کا، جس کا اے فریز ہے اور بی فریز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کانسٹیٹیوشن کے کانٹرڈکشن پر یہ اعتراض کریں، اس طریقے سے کانٹرڈکشن ثابت کریں کہ مثلاً آرٹیکل 6 کی کلاز اے اور بی، آپ بی ختم کر دیں اور اے کو سامنے رکھ کر بی سے کلیش کروانا شروع کر دیں، حالانکہ بی کلاز جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کمپلیشن ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ تو سورہ نساء کی یہ آیات بیسیکلی تقاضا کر رہی تھیں اپنے الفاظ کے اندر کہ ان کے بعد ایک اور آیت آتی، اور وہ آیت ہے یہ جس کو یہ کہہ رہے تھے کانٹرڈکشن۔ اچھا، اب اس کا میں تعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے قائم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں دیکھیں اس آیت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رستہ بنائے گا کن لوگوں کے لیے، جب 4 گواہ آپ کو مل جاتے ہیں نا تو ایسی عورت کو آپ نے روکنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی اوپر الزام لگ جائے، کسی عورت کے اوپر یا کسی مرد کے اوپر، اور 4 گواہ نہیں مل رہے، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو جب تک انویسٹیگیشن ہوتی ہے آپ ان کو روک کے رکھتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ ملزمین کو انڈر سرویلنس رکھا جاتا ہے، ان کو تحقیقات تفتیش کرنے کے لیے، انٹیروگیشن کے لیے ان کو انڈر سرویلنس رکھا جاتا ہے۔ یہ مدعا بیان ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو عورت یا مرد اگر زنا کاری کے الزام میں ان کو دھرا جاتا ہے اور گواہ میسر آ رہے ہیں تو ان کو روکے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ اگلا کلوز آ جاتا ہے۔ اب وہ اگلا کلوز کیا ہے؟ یہ تھا کہ اگر ثابت ہو جائے، اور اگر ثابت ہو جائے کہ وہ لوگ زنا کر رہے تھے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ تضاد تو ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں اس ملحد جو مقلد ہے اس کا جو ہے نا وہ جواب دینے کی کوشش کروں گا، بڑے غور سے آپ نے سنی ہے، جو حضرت عائشہ کے اوپر، تاکہ میں تضاد کے ساتھ ساتھ جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب دیتا جاؤں۔ حضرت عائشہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ روکنے کا حکم نکالا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات آ گئی تھی، اس لیے۔ اب غور کریں کہ اس آیت میں، سورت میں 11 کے قریب آیات اتری ہیں۔ اب سورہ نور کی آیت 11 دیکھیں، حضرت عائشہ کو بچانے کی اگر بات ہوتی نعوذ باللہ، تو جو زنا کی سزا ہے 100 کوڑے وہ مقرر ہی نہ کی جاتی، اور اللہ نے سورہ نور کی آیت 11 کے اندر اس واقعے کو کھول کر بیان کر دیا کہ جو الزام حضرت عائشہ کے اوپر لگ رہا تھا نہ وہ گواہوں کی صورت میں پورا ہو رہا تھا، نہ وہ الزام اپنی اصل میں پورا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو حضرت عائشہ کو پاک کر دیا، ان الذین جاؤک بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، اور تمہارا پردہ کھول دیتا ہے اللہ، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں، تمہیں میں ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی عبداللہ بن ابی، جس نے یہ سارا قصہ گھڑا، اور اس کے بعد حسان بن ثابت جیسے بڑے بڑے صحابی جو کمزور تھے بیچارے وہ بہک گئے، اور انہوں نے یہ الزام جو ہے اس حوالے سے وہ ان کے بھی زبان زدے عام ہو گیا، اور منافقین کا بڑا چرچا تھا۔ تو یہ آیت سامنے رکھیں کہ حضرت عائشہ پر تو الزام نعوذ باللہ ثابت ہی نہیں ہو سکا، تو یہ ملحد مقلد جو ہے یہ کیسے الزام دھر سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے لیے قانون کو تبدیل کیا گیا، جبکہ یہ آیت آپ کے سامنے چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے کہ زنا زانی ہو یا مرد ہو اس کی سزا تو 100 کوڑے مقرر کر دی گئی ہے، تو بچانے کی تو صورت رہی نہیں۔ یہ تھا پہلا اعتراض ان کا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھے ہم اس پہلے سینیریو سے، کہ دونوں آیتیں بیسیکلی ایک دوسرے کی کمپلیشن ہے، ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ پہلی آیت میں ابتدائی انٹیروگیشن کا ذکر ہے کہ اس میں گھر میں روک کے رکھیں جب تک اللہ اگلا فیصلہ کرتا ہے، اور جیسے ہی اگلا فیصلہ ہوا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اب جو زنا کرے گا مرد اور عورت میں سے ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ہے پورا تعلق، اور کانٹرڈکشن ثابت کر